ہم ایک بار پھر بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب سے، جو کہ پہلے بھی ہماری اس نشریات میں شامل تھے اور انہوں نے اپنی اہم ترین رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سہیل وڑائچ صاحب، اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جو جماعت وفاق میں برسر اقتدار رہی وہی گلگت بلتستان میں جیتی۔ 2009 میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی اصلاحات کی تھی، جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کو ایک شناخت ملی، ایک انتظامی یونٹ کی حیثیت حاصل ہوئی، جس کا بلاول بھٹو سرداری نے اپنی اس انتخابی مہم میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ذکر بھی کیا ہے۔ پھر 2015 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار تھی، وہ گلگت بلتستان میں جیت گئے۔ اسی طرح پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو انہی کے امیدوار جیت گئے گلگت بلتستان میں۔ اب کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا؟ کیونکہ اس کی قدرتی طور پہ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام یہ سوچتے ہیں کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہے وہی اس پوزیشن میں ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے کچھ کر سکے مالی اور انتظامی طور پر۔ جی درست ہے، تینوں جماعتوں کو وہاں باری باری موقع ملا۔ پیپلز پارٹی کی چونکہ بڑی پرانی جڑیں وہاں موجود ہیں 1970s سے، اور خاص کر بھٹو صاحب نے جب زرعی اصلاحات اور اس طرح کے جو اقدامات کیے تو ان کے اثرات کچھ نہ کچھ وہاں پہنچے۔ پھر انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی یہ جو اناج ہے آج بھی وہاں پر گندم جو ہے وہ رعایتی قیمتوں پر ملتی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، اور اسی طرح ریٹس مقرر کیے مختلف چیزوں کے، جو ظاہر ہے آج تک جاری ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا نام بھی موجود ہے۔ دوسری طرف نون ظاہر ہے اس کی بھی پورے ملک میں ایک زمانے میں مقبولیت تھی اور وہ کامیابیاں حاصل کی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا، تو وہ بھی رہے۔ اور پھر عمران خان کی سیاست آئی، اس کے بھی ظاہر اثرات گلگت بلتستان پر پڑے۔ اور یہ درست ہے آپ کی بات کہ چونکہ دنیا میں جو الیکشن ہے یا انتخاب جو ہے یا ووٹ کا جو حق ہے، یہ انسانی جو پہلو ہے مفاد کا، اس کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ووٹ میں ہر انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے اور اس کے مطابق سماج کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا جو اس کا مفاد ہوتا ہے جس کے مطابق وہ سمجھتا ہے میری بہتری ہو سکتی ہے اور پھر سماج کی بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سے وفاق چونکہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے، ان کو فنڈنگ دیتا ہے، ان کے ساتھ مانیٹرنگ کرتا ہے، تو اس لیے عام طور پر ٹرینڈ یہی رہا ہے آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی طرح کی حکومت جو ہے وہاں بھی بن جاتی ہے، اور وہ ان کے لیے سہولت بنتی ہے کہ ان کو فنڈنگ مل جاتی ہے، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اصول 3 دفعہ تو ہو گیا، ضروری نہیں کہ 4 دفعہ ہو، لیکن کیونکہ ہر الیکشن ہی وہ ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو۔ الیکشن کے بارے میں ہمیشہ 100% اگر پریڈکشن درست ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو الیکشن جو ہے اس کا سرپرائز ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہر الیکشن نئے ٹرینڈز لے کے آتا ہے، نئی سوچ لے کے آتا ہے، اس کے نئے ٹرینڈز ہوتے ہیں، چاہے توقعات کے مطابق بھی ہوں، پھر بھی اس کے اندر کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں بڑا نام جن کا ہوتا ہے، الیکشنز میں وہ 70 میں 77 میں ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی بڑے نام جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ بالکل نئے نام، ان نون نام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یہی الیکشن کا مزہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے الیکشن بھی ایک بورنگ پروسیس ہو۔ تو اب بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ٹرینڈز ہیں۔ ظاہر ہے زیادہ تر توقعات تو یہی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے مفاد کے مطابق ووٹ دیں گے، لیکن دنیا کے اگر ٹرینڈز دیکھیں الیکشن کے تو بعض اوقات لوگ خارجہ امور پر دیتے ہیں، بعض اوقات اکنامک امور پر دیتے ہیں، بعض اوقات صرف سیاست پر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس چیز کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ رزلٹ سے ہی ظاہر پتہ چلے گا۔ سہیل وڑائچ صاحب، جو پیپلز پارٹی نے کہا اور اب ماضی کا حوالہ بھی دیا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اس حوالے سے کیا موقف رہا، کیا کردار رہا گلگت بلتستان کی بہتری میں۔ وعدے تو سب جماعتوں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ NFC میں حصہ دلائیں گے گلگت بلتستان کو، اور پیپلز پارٹی کیا کچھ کرنا چاہتی ہے وہ تو ظاہر ہے ماضی میں بھی اس کی حیثیت کو بھی بہتر کر چکے ہیں۔ ممکن کیا ہے عملی طور پر گلگت بلتستان کی مزید بہتری کے لیے جو کیا جا سکتا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے؟
देखिए, मेरा पहली तो बात यह है कि वहाँ पे जो आम लोग हैं अ, उन तक पाकिस्तान हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो उनके सामने नहीं रखी गई। अब मैंने जब बात करता हूँ वफाकी हुकूमत के किसी लोगों से, तो वो कहते हैं कि जी चूंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कभी भी प्लेबिसाइट हो सकता है, और प्लेबिसाइट की वजह से हम अगर इसको गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कनेक्ट कर दें और पाकिस्तान में शामिल कर लें या उसकी वो आइनी हैसियत कर दें, तो जी। उसमें हमें डिफ़िकल्टीज पैदा हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो हमें भी आपस में बैठ के उनके साथ मशवरा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुमकिन है जिससे कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो भी ना बदले, और गिलगित बल्तिस्तान को भी वो हकूक मिल जाएं, और कश्मीर को भी वो हकूक मिल जाएं। खासकर उनको ये मसला है कि उनका जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर प्रॉब्लम है कि ऊपर जाके किस तरह, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उस तक उनकी एक्सेस नहीं है। उनकी एक अपनी सुप्रीम कोर्ट है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो है वही अल्टीमेटली अथॉरिटी हो। इसी तरह जो फंडिंग है उसका एनएफसी में हिस्सा हो, आइनी हैसियत हो, आइन के अंदर उनका दर्ज हो। तो इन सब चीज़ों का बेहतरीन तरीका तो कम्युनिकेशन होता है। जब तक आप किसी अपने मुल्क की रियाया को, आवाम को, अपने साथियों को आप मशवरे में शरीक करते हैं, उनको ये ना हम समझें कि भाई उनको हमने बताए बगैर उन पे रूल करना है। आप बता के बताएं कि ये हमारी डिफिकल्टी है। अगर वाकई वो डिफिकल्टी है तो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि यार ये डिफिकल्टी है, लेकिन बाकी जो हकूक हैं वो किस तरीके से दिए जा सकते हैं वो जरूर देने चाहिए। और उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और हमारा आज़ाद कश्मीर जो है ये मोस्ट सेंसिटिव है। हमारी सारी खारजा पॉलिसी जो है इन इलाकों की बुनियाद पर हमने खारजा पॉलिसी बनाई हुई है। इंडिया के साथ हमारा इस पे तनाज़ा है, पूरी दुनिया में हम ये स्टैंड लेते हैं। तो इस सेंसिटिविटी को अगर कोई नुकसान पहुंचेगा या हमारे स्टैंड को नुकसान पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी, हमारा जो नैरेटिव है इंटरनेशनल, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये वो जगह है जहां बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए और इन लोगों को अपने फैसलों में शरीक करना चाहिए। सिर्फ इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठ के फैसले नहीं होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी उन फैसलों में शरीक करना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया सुहेल इस नशात में, और अहम तरीन नकात सामने रखे हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी जमातों के किरदार के हवाले से। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशात जारी रहेगी।